سیاحوں کو تھائی لینڈ سے بائی روڈ ملائیشیا کا طویل سفر درپیش تھا۔ لگژری مسافر گاڑی میں ہم دو پاکستانی دوستوں کے علاوہ مغربی ممالک کے درجن بھر جوڑے سوار ہوئے۔ گوریوں کو اتنا قریب پا کر حیا کے پتلے ہم دو درویشوں کے دل میں لمبی مسافت سے کچھ لطف اٹھانے کی خواہش نے انگڑائی لی، مگر حیا سے عاری گوری چمڑی والے اپنے اپنے ساتھی میں گم تھے۔ آخر ہمارے دوست نے تنگ آ کر کہا، کچھ ہنگامہ چاہیے خان جی، سفر ہی ہے، سفر آخرت تو نہیں۔ اور پھر خوب ہنگامہ ہوا۔ گاڑی بینکاک سے نکل کر کھلی جگہ پر آئی تو ہم نے سیٹ سے اٹھ کر بسوں میں دوائیں بیچنے والے نیم حکیموں کی طرح سیاحوں سے خطاب کیا کہ ساتھیو، ہم سفرو، ہم سب اس دنیا میں مسافرانے چند روزہ ہیں، بس سفر یادگار ہونا چاہیے، زندگی کا ہو یا لاری کا۔ گوری چمڑی والا تو ویسے ہی بے باک ہے اور ہلا گلا کرنے کا شوقین بھی، سو انہیں یہ دعوت پسند آ گئی اور وہ اپنے اپنے ساتھی کی ذات سے نکل کر گاڑی کے اجتماعی دھارے میں آنے کو تیار ہو گئے۔ پہلے ہم عاجزوں نے اپنا اور ملک نیک کا تعارف کرایا۔ قومی وقار کی خاطر وطن عزیز کی ترقی، مضبوط معیشت اور خوشحالی سے متعلق خاصی بڑھا چڑھا کر ڈینگیں ماری گئیں۔ ولایتی سیاحوں کا جنرل نالج خاصا کمزور تھا، وہ ہمارے ہر جھوٹ سے متاثر ہوتے گئے۔ پھر اہل مغرب اپنا اپنا تعارف کرا کے جو کھلے تو بے تکلفی کی آنچ پر اجنبیت کی ساری برف پگھل گئی۔ پاکستانی آوارہ گرد اور مغربی سیاح آپس میں شیر و شکر ہوتے چلے گئے، ہنسی مذاق، شرارتیں اور نٹ کھٹیاں شروع ہو گئیں۔ سیاحی مائل تھائی ڈرائیور کا نام بہت مشکل تھا، ہم نے اس کا نام شوکت رکھ دیا، جو اس نے بخوشی قبول کیا۔ گوریاں ترنگ میں آ کر اسے مسٹر شوکت کہہ کے چھیڑتی تو کم بخت کپڑوں سے باہر ہو جاتا اور گردن پیچھے گھما کر اپنے بندر جیسے دانتوں کی نمائش کر کے کہتا، می شوکت، می شوکت۔ ایسے جنت نظیر ماحول میں ہم حاتم تائیوں نے سیاحوں میں فروٹ بھی تقسیم کیا۔ جب ہماری خوب دھاک بیٹھ گئی تو ہمیں راہبری کی فطری خواہش نے آ لیا۔ ہمارے دوست نے کسی منجے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنے پرجوش خطاب میں ہم سفروں سے کہا کہ ہم دونوں آپ کے خادم ہیں، بس جسے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ بلا جھجک ہم سے رجوع کرے۔ گورے بخوشی ہماری راہبری کی چھاؤں میں آ بیٹھے۔ خدا معاف کرے، اس کے بعد کے سفر میں ہماری لیڈری کے جھانسے میں آ کر کسی نے مرغ کی آواز نکالی، کسی نے گانا سنایا اور کسی نے مجرا کیا۔ ایک گوری نے تو چلتی بس کی چھت سے الٹا لٹک کر بھی ہم سے شاباش وصول کی۔ دو برگزیدہ رہنماؤں کی ولولہ انگیز قیادت میں زندگی کی رہنائیوں سے بھرپور سفر جاری تھا کہ شام ڈھلے ملائیشیا کی سرحد آ گئی۔ امیگریشن آفس سے ایک باوردی آفیسر نکلا اور نہایت شائستگی سے بولا کہ آپ لوگ گاڑی ہی میں تشریف رکھیں اور مجھے اپنے اپنے پاسپورٹس دے دیں، میں انٹری کی مہریں لگا کر واپس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قافلے کے دونوں ہر دل عزیز لیڈروں نے سب کے پاسپورٹ اکٹھے کیے اور آفیسر کو دیتے ہوئے تحقمانہ لہجے میں کہا، ذرا جلدی آنا، ہمیں دور جانا ہے۔ تاہم اس نے دیر لگائی اور گوروں کو تشویش ہوئی تو ہم نے انہیں تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آفیسر دو عدد سبز پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑے تیزی سے آ رہا ہے۔ آتے ہی ناگوار لہجے میں گویا ہوا، یہ پاسپورٹ کس کے ہیں؟ ہم نیکوکاروں کا پہلے گوریوں کی جھرمٹ میں ایمان خطرے میں تھا اور آفیسر کے ہاتھوں عزت۔ کم بخت غیر مسلموں کے سامنے اپنے دونوں اسلامی بھائیوں سے کرخت لہجے میں بولا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم دو پاکستانی مسافر بھی سوار ہو؟ اب دونوں نیچے اترو اور اپنا سامان نکال کر امیگریشن آفس کے اندر چلو۔
بس میں سکوت سا چھا گیا۔ شوق سیاحت کے مارے ہر دو مسافران چند روزہ اپنا رخت سفر اٹھائے مشتبوں کی طرح بھاری قدموں سے اندر چل دیے۔ دفتر میں سامان کی تفصیلی تلاشی کے بعد سوال و جواب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بس چل رہا تھا نہ بس چل رہی تھی۔ گھنٹے بھر کی عزت افزائی کے بعد دونوں سالار قافلہ کلیئر ہو کر واپس آئے تو عوام سے آنکھ ملانے کے قابل نہ تھے۔ رہی صحیح کسر اس بے مروت آفیسر نے گوروں سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہہ کر نکال دی کہ ان دو مشکوک پاکستانی مسافروں کی وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، ورنہ ہم تو اپنے معزز مہمانوں کو چند منٹوں میں کلیئر کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے گوروں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ امیگریشن کے اعلیٰ حکام ہمیں مستقل اپنے وطن میں ٹھہرانے پر بضد تھے تاکہ ان کے ملک میں قیادت کا بحران حل ہو سکے، اسی لیے ہمیں دیر ہوئی۔ گوروں کو تو ہم پھر سے بے وقوف بنا لیتے مگر اپنوں نے مروا دیا تھا۔ امیگریشن آفیسر کی طرف سے ہمارے لیٹ ہونے کی جامع وضاحت کے بعد فقیروں کی ذات اور بات میں کوئی وزن نہ رہا تھا۔ سو جو تھوڑی دیر پہلے لیڈر تھے اب پناہ گزینوں جیسی صورت لیے اپنی اپنی سیٹوں میں دبک گئے۔ برف پھر سے جم گئی۔ اخلاق باختہ مغربی جوڑے دوبارہ اپنے اپنے ساتھی میں گم ہو گئے۔ بندر جیسے دانتوں والے ڈرائیور نے بھی شوکت سے تبدیل کر کے اپنا سابقہ اونٹ پٹانگ سا نام رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گوروں کی نظروں کا تن سہنے کی ہمیں ہمت نہ تھی، لہذا ہر دو برگزیدہ ہستیوں نے باقی کا سفر ان سے آنکھیں چرا کر طے کیا۔ حتیٰ کہ سمندر پار کرنے کے غرض سے گاڑیوں کو فیری میں سوار کیا گیا تو بھیگی شب کے اس دل فریب ماحول میں بھی جب سنگاپور کے خیرہ کن برقی کمکمے سمندر کے پانی میں جھل مل کرتے جادوئی منظر پیش کر رہے تھے، سمندر کا سکوت طاری رہا۔ فیری کے ایک کونے میں ریلنگ پکڑے سبز پاسپورٹ کی بے توقیر پر ہمارے آنسو سمندر کے پانی میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ یہ پرانی کتھا آج اس لیے یاد آئی ہے کہ عالمی انڈیکس رپورٹ 2022 کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ نے بین الاقوامی سفر کے لیے دنیا کے پاسپورٹس کی فہرست میں 109 نمبر پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، جو دنیا کی چوتھی کمزور ترین پوزیشن ہے۔ ہمیں دنیا بھر میں فقط 32 جگہوں پر ویزا فری انٹری مل سکتی ہے، وہ بھی اس عزت کے ساتھ جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ہماری ہر حکومت کے اکابرین عزم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو عظیم مملکت بنا کر دم لیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر ہماری فریاد یہ ہے کہ ہم دو پاکستانی آوارگرد آج بھی ملائیشیا کی سرحد پر اسی بس میں سوار ہیں۔ ذلت کا احساس ہمیں گاڑی سے اترنے نہیں دیتا۔ ملائیشیا کے امیگریشن آفس کے سامنے ہمارا سفر آج بھی اسی طرح رکا ہوا ہے جیسے محمد علی جناح کی رحلت کے بعد مہذب سماج کی قیام کی جانب اس بد نصیب قوم کا سفر رک گیا تھا۔ آپ ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیے، مگر خدا را ہم دو مسافران خستہ کو ملائیشیا کے بارڈر پر اس بس سے اتارنے کی بھی کچھ سبیل کیجیے کہ نئے سال میں بھی پاسپورٹ انڈیکس میں سبز پاسپورٹ نیچے 109 نمبر پر اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔